نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے. ان کا آپس میں جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا. ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اشرم بشرا صحابی. ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا. جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا، وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے. بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی. یہ مسئلہ دنیاوی تھا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرا بعد میں پانی لگا لے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو. ساری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے. اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے. ابو تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا. قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے اور اگلی بات کیا ہے؟ شاید فرمایا محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس، دل سے حضور کے فیصلے مانے. نبی پاک کے فیصلے دل سے کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے. حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے. کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے. پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ. کیا کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پہ، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین، سیدنا و مولانا محمد نبی و رسولہ، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا. ہمارے سلسلہ عالیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے، پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفۃ الکریمہ دیتے ہیں. اب تو خیر مرید وظیفے ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت، پیر صاحب نظر کرے اور چھٹی. سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے مرید کہتے سانو وظیفے نہ پڑھاؤ، نمازاں نہ پڑھاؤ، سانو انجے ہی پہنچاؤ، تھے پہنچائیے انجے جی. جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم دیا پھر کسی اور جگہ تو بندہ پہنچ سکتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے. ایک بندہ نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ، میں نے کہا جو آدمی کسی سکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے، کتابیں ہی نہ پڑھے، اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے غلطی استاد کی، غلطی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا. تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں. تو جب انسان سمجھ لیتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں، یہ تلاوت قرآن میں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک فون کیا. کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. مجھے ایک سنگی نے فون کیا، کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے، سیر کرنے نہ چلے 2-4 دنوں کے لیے، ٹھنڈی جگہ چلتے. تو میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے، تو میں رہتا ہی سیر پہ ہوں تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں. کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کے نا اکتا جاتا ہے، روز ڈیوٹی، روز نوکری، وہی روز سارے معاملات، افسر وہی، تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے 2-4 دن نہ ذرا سائڈ پہ جاؤ، تو بھی تو نکلنا، چلتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے، لیکن تیرے سوال کے جواب میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا، نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے، نہ ان کو اسباق دے کے، نہ کبھی کتاب پڑھ کے، نہ کبھی حدیث دیکھ کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا کے، نہ کبھی تقریر کر کے، نہ روز مسئلہ بتا. لیکن نا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے. میں جب اکتایا ہی نہیں، جب مجھے کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤں. بلکہ جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے. جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے نا، یہ والا جب سرور بنتا ہے، جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے، پھر اسے اکتاہٹ محسوس ہے، اسے پھر تکلیف. سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، تو تراویح پڑھ کے وہ سوئے
تو شہری سے نا 1-2 گھنٹہ پہلے ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی، تو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم تھے، شارح بخاری سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ رضوی صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک بندہ کہنے لگا سید صاحب ہے، پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ، سید ابو البرکات شاہ صاحب، بہت بڑے، سچ مچ میں بہت بڑے تھے ہر لحاظ سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، سید تھے۔ وہ کہا سید صاحب ہیں؟ تو رضوی صاحب کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی کام تو مجھے انہی سے ہے، انہی کو بتاؤں گا۔ فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے، اب 1-2 گھنٹہ آرام کرو، رہ گیا ان کو آرام کر لینے، ابھی سحری کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ جائیں گے، تو تم کام کر لینا۔ کہنے لگا یار ابھی مل جاتے تو چلو ٹھیک تھا۔ اتنی دیر میں سید صاحب کی آنکھ کھل گئی، سن لیا کہ مجھے بلا رہا ہے، ابھی آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے تشریف لائے، فرمایا ہاں بیٹا بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں وہ وتر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تراویح کے بعد وتر ہوتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سید صاحب فرمانے لگے جس نے فرض نہیں پڑھے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، کوئی حکم، بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ یہ بات ہو گئی، کہنے لگا ہو گئی، آپ تشریف لے گئے۔ علامہ رضوی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اندر چلے گئے تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آیا، میں نے اس کو کہا کہ کون سی قیامت آنے والی تھی اگر تو یہ سوال فجر میں پوچھ لیتا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں تنگ، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ بات جو ہو سکتی ہے اپنے ٹائم انہوں نے اسی وقت پوچھنی ہے جب ان کو یاد آ گئی۔ کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی، انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا، میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے، جنازہ حضور پڑھائے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا ہوتا ہے، جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس میں ان دوبارہ آمد، کیسی بات ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے، لالچ ہے، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا کیا حرج تھا؟ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں۔ جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے، اللہ کریم نے فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا اور سیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، ماننے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، تو کسی کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، جو اللہ سے راضی، سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے۔